بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر ویکیشن کلاس 5 اردو لیکچر 4 صفحہ نمبر 40. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. جی تو پیارے بچوں یہاں پہ ہیں کچھ واحد جمع، رمز، ساحل، ربط، بلکہ یہ دیکھیں پورا پیج ہے، یہ دیکھیں واحد جمع. یہ واحد کی جمع ہم نے یہاں لکھنی ہے. چلے میں آپ کو لکھواتی ہوں. یہ لیجئے: رمز رموز، ساحل ساحلوں، رکعت رکعات، عابد عابدین، سیرت سیرتیں، سبق اسباق، جز اجزاء، آلہ آلہ، دکان دکانیں، رئیس رئیسہ، رب ربوں، خصلت خصلتیں، دائرہ دائرے، ذخیرہ ذخیرے، رفیق رفقا، عاقل عاقلوں یا عقلا، احمق احمقوں، طور اتوار، غنی غنیوں، شجر اشجار یعنی درخت ہوتا ہے، شریک شرکا، حکیم حکمہ، رکن ارکان، شاعر شعرا. جی تو پیج نمبر نکالیں 39. پیج نمبر 39 پہ ہم کریں گے مذکر مؤنث. یہ دیکھیں بچوں مذکر مؤنث کریں گے ہم. پورا پیج ہے تو اس کی مؤنث میں آپ کو لکھواتی ہوں. مہتر مہترانی، پٹواری پٹوارن، پارسی پارسن، گائک گائکا، جولاہا جولاہی، ڈوم ڈومنی، رنڈوا بیوہ، خان خانم، موذم موذمہ، جادوگر جادوگرنی، حاسد حاسدہ، عاقل عاقلہ، قصائی قصائن، شکیل شکیلہ، میراثی میراسن، عاصم عاصمہ، گدھا گدھی، چیونٹا چیونٹی، چڑا چڑیا، جمیل جمیلہ، بھوت بھوتنی، اندھا اندھی، بھائی بہن، سسر ساس. جی بچوں نکالیں پیج نمبر 38. پیج نمبر 38 پہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. جی بیٹا اب اس پیج پہ ہم کریں گے الفاظ متضاد. یہ دو بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے دو پیج کی ہیں ہم الفاظ متضاد کریں گے یہاں پر. جی بچوں پہلا لفظ ہے فراق. فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی، تو اس کا متضاد ہوگا قربت یعنی قریبی. ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری وزنی، تو اس کا متضاد ہوگا ہلکا. سہل سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، تو اس کا متضاد ہو جائے گا مشکل. طول عرض، عدم حاضر. عدم کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر، تو اس کا متضاد ہوگا حاضر. غنی غنی کہتے ہیں امیر کو، تو اس کا متضاد ہو جائے گا غریب. ضعیف ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو، تو اس کا متضاد ہوگا جوان. مسرور یعنی کہ خوش غمزدہ. ناقص ناقص ہوتا ہے آدھا ادھورا مکمل. فرزانہ فرزانہ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، تو اس کی متضاد ہو جائے گی بے عقل. حق جھوٹ، حق کہتے ہیں سچ کو، جھوٹ. گمنام مشہور. کاذب کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، تو اس کا متضاد ہو جائے گا سچا. رہبر رہبر ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، اس کا متضاد ہوگا گمراہ کرنے والا. کھردرا ملائم. ساکن حرکت، ساکن ہوتا ہے ایک جگہ رکا ہوا حرکت. شر نیکی. اسراف فضول خرچی. گدھا یہ گدھا ہوتا ہے فقیر. گدھا یہ گدھا گدھا نہیں ہے، یہ گدھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فقیر، تو اس کا الٹ ہو جائے گا متضاد ہو جائے گا بادشاہ. خالق مخلوق. شام صبح. اتحاد نا اتفاقی. قریب دور. پاکیزہ ناپاک. جی تو پیارے بچوں پیج نمبر 37 نکالیں. 37 درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. تو بچوں مترادف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مترادف پہلے ہم نے کیے ہیں الفاظ متضاد. متضاد ہوتے ہیں ان کا الٹ لکھنا ہوتا ہے، اور مترادف کا مطلب ہوتا ہے اس کا سیم میننگ لکھنا ہے. جیسے آپ الفاظ معنی لکھتے ہیں بالکل اسی طرح الفاظ مترادف لکھنے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی لکھنے ہیں.
تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، ہم کنجی سے اپنا پورا جو ہے الفاظ مترادف۔ جی بچوں، کنجی کا مطلب ہوتا ہے چابی، اس کا مترادف ہوتا ہے چابی۔ فوج لشکر، مہتاب چاند، ضرورت حاجت، شجاعت بہادری، شوم بخیل کنجوس کو کہتے ہیں، لاف بڑائی جو بڑھ بڑھ کے اپنی بڑائی بیان کرتا ہو، قصد عزم یا ارادہ، قرب نزدیک ہونا، گوہر موتی یا ہیرا، نجم نجم کہتے ہیں ستارے کو، ستارہ، عاجل کہتے ہیں جلد باز کو، ظریف بامزاق شخص، زاہد صوفی کو بولتے ہیں، مغموم لاپرواہ، بشر انسان، انکسار عاجزی کو بولتے ہیں، یاس نا امیدی کو کہتے ہیں، مہر سردار، ندا ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز یا صدا، فہم یعنی کہ دانائی سمجھنا، منظر نظارہ، سخنور یعنی کہ کلام یا بات چیت، حکایت کہتے ہیں جی داستان کو یا کہانی کو۔ پیج نمبر 36 نکالیں صفحہ نمبر۔ ایک خوبصورت دلکش تصویر چسپاں کریں جس میں برسات کا رنگ ہو، نیز مری یا کشمیر کے برسات کے موسم کی قدرتی مناظر کا حال بیان کریں۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ نے ایک خوبصورت سا سٹیکر یا کئی اخبار یا پرانی کتاب میں سے تصویر کاٹ کے لگانی ہے جس میں برسات کا جو ہے نا موسم نمایاں ہو، اور نیچے ہم نے مری یا کشمیر کے موسم برسات کے قدرتی مناظر کے بارے میں لکھنا ہے۔ مری یا کشمیر کے اونچے اونچے دلکش پہاڑ، خوبصورت درخت دیکھنے میں بہت بھلے لگتے ہیں۔ جب بارش کا موسم ہو تو ان پہاڑوں پر برستی ہوئی بارش نہایت دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ یہ مناظر دیکھ کر انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے۔ ان قدرتی مناظر کو دل کرتا ہے کہ کہیں قید کر کے رکھ لیا جائے۔ پیج نمبر 35 نکالیں بچوں، صفحہ نمبر 35۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی بچوں، یہ کچھ محاورات ہیں، ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے حرف آنا کا مطلب ہوتا ہے عزت پہ بات آنا، تگنی کا ناچ نچانا یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کرنا، 3 حرف بھیجنا یعنی کہ لعنت بھیجنا، غم غلط کرنا، غم غلط کرنا کا مطلب ہوتا ہے غم بھلانا یا بلانے کی کوشش کرنا، تاؤ کھانا یعنی کہ غصہ کرنا، امید برانا یعنی کہ دوبارہ سے امید ملنا، آئینہ میں بال آنا یعنی کہ شک ہو جانا، آڑے آنا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، الٹی گنگا بہنا یعنی کہ نظام کے اگینسٹ، نظام کے الٹا کام ہو، تردامن ہونا یعنی کہ رونا، 3-5 کرنا یعنی کہ جھگڑنا۔ محنت مزدوری کرنے سے کبھی کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ تگنی کا ناچ نچانا، بچوں نے مل کر ماں کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ 3 حرف بھیجنا، جو لوگ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ان پر 3 حرف بھیجتا ہوں، میں ان پر 3 حرف بھیجتا ہوں۔ غم غلط کرنا، کسی اپنے قریبی کی موت کا غم غلط کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تاؤ کھانا، آؤٹ ہونے پر کھلاڑی تاؤ میں آ گیا۔ امید برانا، ماں کو اپنے کھوئے ہوئے بچے کی امید بر آئی۔ آئینہ میں بال آنا، 2 دوستوں کے درمیان اگر آئینہ میں بال آ جائے تو دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ آڑے آنا، احمد ہمیشہ مشکل وقت میں میرے آڑے آتا ہے۔ الٹی گنگا بہنا، افسر کی غیر موجودگی میں تو ملازمین نے الٹی گنگا بہا دی۔ تردامن ہونا، کوئی بھی تردامن حرکت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ 3-5 کرنا، 3-5 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں ہمارا نقصان بھرنا ہی پڑے گا۔ تردامن کا مطلب ہوتا ہے بچوں غیر اخلاقی، کوئی بھی تردامن حرکت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ پیج نمبر 34۔ قائد اعظم علامہ اقبال پاکستان کے نقشے اور قومی پرچم کی رنگین تصویر چسپاں کریں۔ 1 2 3 اور یہ چاروں چیزوں کی یہاں پہ آپ نے 5 چیزیں ٹوٹل، ان کی تصویریں یہاں پہ نا چسپاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ جتنا کام آج کروایا اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔